بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 1818 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 1868 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس سورہ کے اثرات کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ معزز ناظرین، یہ مدنی سورت ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں، اور ان 40 رکوع کی ترتیب یہ ہے: پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ دوسرے رکوع میں کافروں اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے۔ تیسرے رکوع میں 2 موت اور 2 زندگی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ چوتھے رکوع میں قصہ آدم ہے۔ 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان میں ان کے واقعات، حالات، ان پر نازل کیے گئے انعامات اور سرکشی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں تبدیل قبلہ کا بیان ہے، اور 19 سے لے کر 40 تک امت مسلمہ کو احکامات بتائے گئے ہیں، جس میں معاشرتی زندگی کے بارے میں، انفرادی زندگی کے بارے میں، ازواجی زندگی کے بارے میں اور عبادات کے متعلق ان تمام چیزوں کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظمت اور شان والی سورہ سورۃ البقرہ کا نقش اور اس کے نہایت ہی بہترین 19 فائدے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے۔ ناظرین کرام، پہلا فائدہ اس کا سورۃ البقرہ کو خواب میں پڑھنے کے متعلق ہے کہ جو شخص خواب میں خود کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا پائے، اسے دنیا میں ہر طرح کی بھلائی ہوتی رہے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص یا عورت پر کسی آسمانی بلا، دیو، بھوت، چڑیل، جن وغیرہ کا سایہ ہو تو اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر بتی بنا کر چراغ روشن کرے۔ چراغ میں معمولی تیل کی بجائے اگر زیتون کا تیل مل جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ خوشبودار تیل، چنبیلی وغیرہ کا استعمال کرے، اور آسیب زدہ کی نظر چراغ کی لو پر پڑتے ہی آسیب خود اپنے آنے کی وجہ بتا دے گا۔
پھر اس نقش کو 7 کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ کر دھونی دینا آسیب سے نجات دلائے گا۔ تیسرا فائدہ، اگر بچوں کا حافظہ کمزور ہو یا کوئی بات کسی کو یاد نہ رہتی ہو تو اس نقش کو روزانہ کاغذ پر لکھ کر دھو کر پینا یا پلانا مفید ہے۔ چوتھا فائدہ، اگر کسی کو علم حاصل کرنے میں طبیعت نہ لگی ہو تو اس تعویذ کو مرد یا بچہ اپنی ٹوپی میں اور لڑکیاں یا عورتیں اپنی چوٹی میں تعویذ بنا کر رکھیں، انشاءاللہ حصول علم پر دل مائل ہو جائے گا۔ پانچواں فائدہ، اگر کسی کو مرگی کی شکایت ہو تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اور تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لے، انشاءاللہ اس موذی مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اس سورہ کو مرگی کے مریض پر پڑھ کر دم کرنا بھی مفید ہے۔ چھٹا فائدہ، چیچک کے مریض کے لیے بھی اس کو لکھ کر اور دھو کر پلایا جا سکتا ہے۔ ساتواں فائدہ کہ جو شخص اپنے دشمن کو جو کہ شرعاً جائز ہو تکلیف پہنچانا چاہتا ہو تو اس نقش کو 7 کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ کر کسی مٹی کے کورے برتن میں ان ٹکڑوں کو دھو لے اور پانی اتنا ہو کہ تھوڑی دیر میں پانی وہ برتن جذب کر لے، پھر اس برتن کی ٹھیکریاں بنا لے اور دشمن کے گھر میں ایسی جگہ ڈال دے یا ڈلوا دے جہاں یہ ٹھیکریاں تلف نہ ہوں اور نہ پیروں کے نیچے آنے کا احتمال ہو، انشاءاللہ دشمن بہت جلد یا تو صلح پر مائل ہو جائے گا یا دشمن کے وار سے بچنا نصیب ہو جائے گا اور دشمن خود کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر خوشامد اور معافی کی جانب رجوع کرے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی باغ یا کھیت کی فصل اچھی نہ ہو اور زمین کی خرابی کی وجہ سے ہر فصل پر نقصان ہوتا ہو تو کوری مٹی کے ٹکڑوں پر اس نقش کو لکھ کر باغ یا کھیت کے چاروں کونوں میں دفن کر دے، انشاءاللہ نمایاں فصل ہوگی۔ 9ویں نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مکان کے صحن میں 2-4 درخت ہوں اور ان پر پھل نہیں لگتا ہو تو اس نقش کو مٹی کے ٹکڑوں پر لکھ کر درخت کے تنے میں دفن کر دیں اور اوپر شاخوں میں کسی جگہ باندھ دیں، انشاءاللہ پھل وافر مقدار میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خوف رہتا ہو اور جن و شیاطین، بھوت، چڑیل وغیرہ نظر آتے ہوں تو اس نقش کو اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا اور تمام بلائیں اس کی صورت سے دور بھاگیں گی۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کے غائبانہ کاموں کو معلوم کرنا ہو تو اس نقش کو لکھ کر رات کو سوتے وقت اپنے سینے پر رکھ دے اور ایک بار سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے سو جائے، انشاءاللہ خواب میں اس کا ہر عمل سامنے آ جائے گا۔ 12واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو فکروں کی وجہ سے ہر وقت رنج و غم سے سابقہ پڑا رہتا ہو تو اس نقش کو تعویذ کی صورت میں اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ باوجود فکروں کے اس کی طبیعت بحال رہے گی اور صبر و شکر سے خوشحال رہے گا۔ 13ویں نمبر پر اگر کسی حاملہ عورت کا وضع حمل باوجود شدت درد کے نہ ہوتا ہو تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر کمر پر ناف کے نیچے باندھ دے، فوراً وضع حمل ہو جائے گا، لیکن وضع حمل کے بعد فوراً نقش کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ 14ویں نمبر پر اگر کسی کو استسقاء یعنی جلندر کا مرض ہو جس میں پیٹ کے اندر پانی ٹھہر جاتا ہے تو ایسے مریض کو یہ نقش لکھ کر چبوانا اور اس کا عرق پینا بہت مفید ہے،
اسی طرح جب کبھی سفر میں پانی نہ ملتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر چوسنا پیاس بجھاتا ہے۔ 15ویں نمبر پر تجارت میں نمایاں فائدہ ہونے کے لیے فروختگی کے سامان میں اس نقش کو جگہ جگہ لکھ کر رکھ دے، انشاءاللہ بہت فائدہ اور مال میں برکت ہوگی۔ 16ویں نمبر پر اگر کسی شخص سے اس کا کوئی دلی راز اور چھپی ہوئی بات معلوم کرنی ہو تو اس شخص کی چارپائی پر سرہانے باندھ دے، انشاءاللہ سوتا ہوا شخص اپنا پورا دلی راز بیان کرنا شروع کر دے گا۔ معزز ناظرین، یہ عمل اس وقت مناسب اور ضروری ہے جب اس راز کے معلوم کرنے سے کسی کا جائز فائدہ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو، ورنہ نقصان ہوگا۔ 17ویں نمبر پر اگر کسی جگہ پہ شک ہو کہ یہاں پر تعویذ دفن ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہو تو اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر ایک سفید مرغ کے گلے میں باندھ دے۔ وہ مرغ اگر کہیں تعویذ دفن ہے تو اسی جگہ کھڑا ہو کر بانگ دے گا یا پنجوں سے وہ جگہ کریدنا شروع کر دے گا۔ 18ویں نمبر پر پالتو جانوروں کے ہر مرض کے لیے اگر چوپایا گائے، بکری، بھینس، گھوڑا وغیرہ ہو تو یہ نقش اس کے گلے میں باندھ دے اور پرندہ وغیرہ کے ایسے مقام پر محفوظ کر دے جہاں سے وہ چونچ سے علیحدہ نہ کر سکے اور بے ادبی نہ ہو، انشاءاللہ جانور صحت مند ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، 19ویں نمبر پر جو جانور دودھ کم دیتا ہو اس کے پانی یا اس کے چارہ میں اس نقش کو دھو کر اس کا پانی چھڑکتا رہے، انشاءاللہ وہ جانور وافر مقدار میں دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔